جذبہ اور بہت ہی خوبصورت ہے آپ لوگ جو اس کلام خدا سے محبت رکھتے ہیں اور کلام خدا بندی کو اپنے دل سر لگا کے رکھتے ہیں۔ دوستو آپ جانتے ہیں یہ آج کا ٹاپک ہے غیر زبان اور اس کا حصہ دوئم یعنی کہ پارٹ 2 ایپیسوڈ 2 اس کا دوسرا حصہ ہے غیر زبان کا۔ آپ بیٹا بیٹھے ہیں وہ گر جائے گا۔ تو پارٹ 2 ہے غیر زبان کا۔ تو دوستو آپ جانتے ہی ہیں کہ خداوند نے ہمیں گہرے اور عمیق کلام سے نوازا ہے۔ خداوند کے دل کی تہ کی باتیں بھی خداوند اپنے لوگوں کو بتا دیتا ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے یہی غیر زبان پر، اس کے دوسرے ٹاپک پر جو خداوند کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ہر کسی میں ہونا لازم نہیں کہ ہر کسی میں یہ ہو۔ تو دوستو کل آپ لوگوں نے اس چیز کے بارے میں بخوبی جانا۔ ایک انٹروڈکٹری کلاس بھی تھی، انٹروڈکشن کا کلام تھا اور آیت مقدسہ ہم نے کوئی بھی نہیں تھی رکھی کیونکہ بائبل مقدس سے ہم نے جتنی آیتوں کو پڑھا وہ سبھی مرکزی آیتیں تھیں، وہ سبھی آئیڈیل ورسز تھیں، وہ سبھی سینٹرل ورسز تھیں، وہ سبھی کلام خدا سے ریلیٹڈ تھی۔ تو دوستو آج بھی اس کلام اقدس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے 2 آیت مقدسہ پڑھوں گا، آپ غور سے سنیے گا۔ ہمیشہ کی طرح آیت مقدسہ ہوں گی تناخ میں سے یعنی فرسٹ کینن پہلے عہد نامہ میں سے، اور کچھ آیات ہوں گی سیکنڈ کینن یعنی کہ نئے عہد نامہ میں سے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلا آیت مقدسہ مقدس موسیٰ کی معرفت لکھی گئی خدا کی پاک شریعت اور اس کی 5ویں کتاب استثناء کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 2 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے۔ غور سے سنیے گا اس استباق کو یہاں پر کیوں لکھا ہے، کیا لکھا ہے۔ 4 باب اور اس کی 2 آیت، جس بات کا تم کو حکم دیتا ہوں، جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں سے نہ کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ دوستو 2 آیت مقدسہ ہم استثناء ہی کی کتاب میں سے دیکھیں گے، اس کے 12ویں چیپٹر میں سے، استثناء کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 32ویں آیت۔ تو یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، جس بات کا میں حکم کرتا ہوں تم احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، اور تو اس میں سے نہ کچھ بڑھانا اور نہ ہی کچھ گھٹانا۔ غالباً 3 آیت مقدسہ ہم دیکھیں گے، سنی بھائی آپ دیکھیے گا، 3 آیت مقدسہ ہم دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 18ویں سے 19ویں آیت۔ تو دوستو غور سے سنیے گا اس کلام خدا کو، یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا۔ اور آگے لکھا ہے 19ویں آیت میں، اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جس کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ کلام خدا بندی کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ دوستو آپ نے کتنی آیتیں پڑھی؟ 3 کتنی آیتیں سنی؟ 3 ویری گڈ۔ پڑھی بھی 3 آیتیں اور سنی بھی 3 آیتیں۔ آپ جا سکتے ہیں، جانا ہے۔ پڑھی بھی 3 آیتیں اور سنی بھی 3 آیتیں۔ تو دوستو تینوں آیتوں میں آپ نے سملر کون سی چیز سنی یا پھر پڑھی؟ نہ کچھ بڑھانا نہ کچھ گھٹانا، اس میں ویری گڈ۔ نہ کچھ بڑھانا اور کلام خدا میں سے نہ ہی کچھ گھٹانا۔ خدا کے کلام میں سے نہ کچھ بڑھانا اور نہ ہی کچھ گھٹانا۔ تو دوستو یہاں پر ہم نے سملر یہ چیز دیکھی کہ نہ تو ہم خدا کے کلام میں سے ایک نقطہ بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی ایک نقطہ گھٹا سکتے ہیں۔ گریجولی جو آپ نے پچھلے اس سیٹرڈے دیکھا اور پھر پریویس سیٹرڈے دیکھا، آپ نے 2 کلام خدا کو بیک ٹو بیک سیکھا۔ وہاں پہ بدعت کا ذکر تھا اور ایسی بدعت جن کا بائبل سے لینا دینا کچھ بھی نہیں۔ اب بائبل میں لکھا ہے، آپ نے خود بھی پڑھا کہ جو خدا نے دیا نہ اس میں سے کچھ بڑھانا اور نہ گھٹانا۔ ایون مکاشفہ کی کتاب میں تو یہ تک کہہ دیا کہ نہ ایک نقطہ بڑھانا اور نہ ایک نقطہ گھٹانا۔
تو دوستو جو ہم لوگوں نے روایتیں سیکھی، جو گزشتہ 2 ہفتوں سے ہم سیکھ رہے ہیں، ان روایتوں کے بارے میں، ان تعلیمات کے بارے میں، ان بدعات کے بارے میں، تو آپ بخوبی جانتے ہیں ان کا بائبل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب یہ بائبل میں ایک نقطہ یا ایک شوشہ نہیں بڑھا رہے، یا ایک نقطہ یا ایک شوشہ نہیں گھٹا رہے، بلکہ یہ پورے کلام کو ہی بگاڑ رہے ہیں۔ یہ خدا کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور غالباً یاد رہے بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک ہی گناہ ایسا ہے جس کی معافی نہیں ہے، اور وہ کس کے خلاف ہے گناہ؟ روح کے خلاف، خدا کے خلاف، روح کے خلاف، خدا کے خلاف، یسوع کے خلاف۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ روح کے خلاف یا خدا کے خلاف گناہ کیا ہے؟ کیسے ہوتا ہے یہ گناہ؟ کلام میں سب سے بڑا ہے۔ جیسے آپ نے آیت مقدسہ پڑھی کہ کلام میں ایک نقطہ بڑھایا اور گھٹایا تو وہ خدا کی، وہ روح کا گناہ ہو چکا، وہ خدا کا گناہ ہو چکا، وہ یسوع کا گناہ ہو چکا، اس کی معافی نہیں ہے۔ کیسے ہم نے سیکھا؟ آپ نے دیکھا مکاشفہ کی کتاب میں، اگر میں مسیحی ہو جاؤں، اگر میں معجزے کروں، میں نبوتیں کروں، میرا ایمان بہت بڑا ہو، میں مردے زندہ کر دوں، لیکن میں مسیح کے کلام میں سے بڑھا رہا یا گھٹا رہا ہوں، تو مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے اس کا نام شجر حیات سے یعنی جنت سے نکال دیا جائے گا، اور بائبل کی سب لعنتیں اور آفتیں اس پر کیا ہوں گی؟ نازل ہوں گی۔ یعنی کہ آپ کائنات کے سارے کام اس کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن اگر اس میں سے کچھ بڑھا کر اور گھٹا کر اپنی تعلیم کو آگے لا رہے ہیں تو دوستو آپ خدا کو جلال نہیں دے رہے۔ آپ کس کو جلال نہیں دے رہے؟ آپ خدا کو جلال نہیں دے رہے، بلکہ کس کو جلال دے رہے؟ آپ شیطان اپنے آپ کو جلال دے رہے ہیں۔ آپ شیطان کو اپنے آپ کو جلال دے رہے ہیں۔ تو خداوند کو انہی چیزوں سے سخت نفرت ہے۔ خدا نے جو کلام دیا ہمیں اسی پر نربھر رہنا ہے۔ آپ نے کافی بدعات کے بارے میں سیکھا، ان بدعات کا بائبل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب خدا نے یہ سب کچھ دیا تاکہ تو اس پر کیا کرے؟ عمل کرے۔ لیکن جب ہم اپنی تعلیم لے کر آ جاتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ یہ روح کے خلاف گناہ ہے اور اس کی معافی نہیں ہے۔ اب کرنے کو تو ساری باتیں ہم بائبل سے کہتے ہیں، کہنے کو ساری باتیں بائبل سے ہم کرتے ہیں، لیکن دوستو یاد رکھیے گا کیا بائبل مقدس میں ہو بہو اسی طرح لکھا ہے، یا اس کا منطق یہی بتاتا ہے، یا کیا اس آیت کا سنیریو یہی ہوتا ہے؟ تو ہمیں سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے سچائی کو جانو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سچائی کو جانو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ کس سے آزاد کرے گی؟ گناہ سے آزاد کرے گی، موت سے آزاد کرے گی، شیطان ابلیس سے آزاد کرے گی۔ جب آپ کے پاس فری میں کچھ ٹیچر آتے ہیں آپ کے گھروں میں، آپ کو کلام خدا سکھاتے ہیں، کس کس کے گھر میں آئے فری میں سکھانے کے لیے؟ اکثر سیٹرڈے مارننگ میں آپ نے دیکھا ہو یہوہ وٹنس والے آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ فری کلام سناتے ہیں، وہ فری کلام سکھاتے ہیں، ان کے ینگ لڑکے لڑکیاں نکل جاتے ہیں مفت کلام سکھانے کے لیے۔ کافی اٹریکٹیو چیز ہے۔ تو یاد رکھیے گا دوستو، وہ مفت کلام تو سکھا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ شیطان ابلیس کس چیز کو استعمال کرتا ہے۔ ویسے بھی مفت میں لی ہوئی چیز ہمیں بہت اچھی لگتی ہے اور ہم فوراً اسے کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری بدعات کلیسیاں ہیں جو آ کر آپ کے گھروں پر آ کر آپ کو پریچ کریں گی۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہمارے ڈینومینیشن میں آئیں، وہ یہ کہیں گے کہ آپ اس کو مانیے۔ وہ اپنی طور سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں یہوہ کو مانیے، لیکن دوستو شیطان نے ان کی بدھی کو ایسا مار ماری ہوتی ہے، وہ اپنے سوچ سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کو مانو، لیکن دوسری طرف وہ اسی خدا کا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی خدا کا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ شیطان جب مارنے پر آتا ہے انسان کو، وہ انسان کی عقل مت مار دیتا ہے۔ بائبل سے ساری چیزیں لے کر اسی میں شیطان اس کو ورگلاتا ہے، اسی میں پھنساتا ہے، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم ننگے ہو جاتے ہیں۔ ہم خدا کے سامنے کیا ہو جاتے ہیں؟ ننگے ہو جاتے ہیں۔ آپ پیدائش کی کتاب میں دیکھیے، جب آپ آدم اور اماں حوا نے گناہ کیا تو وہ ننگے ہو گئے۔ اسی آیت کو اٹھا کر مکاشفہ کی کتاب میں خدا نے استعمال کیا کہ تو سمجھتا ہے میں بڑا دولت مند ہوں، میں بڑا حکمت والا ہوں، لیکن تو بدبخت اور کیا ہے؟ ننگا ہے، تو اندھا ہے۔
دوستو یاد رکھیے گا گناہ جب ہم کرتے ہیں کلام خدا میں بڑھاتے ہیں اور گھٹاتے ہیں تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم ننگے ہو جاتے ہیں. مرد ننگے ہوتے باپ آدم کی طرح, عورتیں ننگی ہوتی ہیں اماں حوا کی طرح. کیسے الفاظ ہیں؟ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہے, یہ بائبل کے ہیں. اب جب ہم برہنہ ہو جاتے ہیں, گناہ کے اندر آ جاتے ہیں ایسی تعلیم کو لے کر جس میں شیطان ابلیس کی ملاوٹ ہوتی ہے, تو دوستوں خداوند ہمیں پھر بھی اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیار رہتا ہے. وہ کہتا ہے یہ لے میرا کلام, اس پر عمل کر. یہ لے میری شریعت, اس پر عمل کر. یہ لے میرے حکم, اس پر عمل کر, کیونکہ یہی روح ہے, یہی باپ ہے, یہی بیٹا ہے. اس پر کیا کر؟ عمل کر, تو قوت کا لباس پائے گا. کل ہم پڑھ چکے تھے یوحنا 14 باب. تو کیا پائے گا؟ قوت کا لباس پائے گا. تو دوستو آگے ہی آپ دیکھتے ہیں جب اماں حوا اور باپ آدم کو برہنہ کر دیا شیطان ابلیس نے, تو وہ کرتے کیا ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں سے, آپ غالباً اس میسج کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اور ہمارے واٹس ایپ چینل اور ہمارے فیس بک چینل پہ. ٹاپک ہے لباس. آپ کو پتہ چلے گا یہ لباس شروع سے آیا کہاں سے. جب باپ آدم اماں حوا خدا کے لباس سے ملبوس ہوتے تھے, اور وہ لباس تھا خدا کا جلال. جو ڈریس خدا کا تھا وہی ڈریس اماں حوا اور باپ آدم کا گناہ سے پہلے تھا. خداوند انہیں اپنے جلال سے گہرے رہتا تھا. خدا کے جلال سے وہ کیا کرتے تھے؟ گھیرے رہتے تھے. تو دوستو یاد رکھیے گا جب ان سے گناہ ہوا تو خداوند نے انہیں تعلیم دی کہ تمہاری جان ایسے بچے گی, لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے اپنے لیے انہوں نے جب گناہ کیا, خداوند کی تعلیم کو رد کیا, انہوں نے وہ پھل کھایا, تو انہوں نے اپنے لیے کیا کیے؟ کچھ جوڑے یا کچھ ایسی ناکام کوشش کی, کپڑوں کو, تن کو چھپانے کے لیے انہوں نے لنگیاں بنانے کی کوشش کی. ہو سکتا ہے اس وقت انہوں نے شاخیں لی ہوں, جسے ہم پنجابی میں وہ کہتے ہیں جڑاں, درختیاں, اور وہ لمبی لمبی جو ہوتی ہیں پتوں کے ساتھ, وہ لمبی جو ہوتی ہیں بیلیں وغیرہ, بیلوں سے پتوں کو سیا, اور وہ زیتون کے پتے, جو درخت کے پتے تھے ان کو سیا. تو انہوں نے اپنے لیے کیا کیے؟ اپنے لیے لباس بنائے. اب پتوں سے لباس بنا کر اپنا کون سا تن ڈھک سکتے ہیں؟ وہ نہیں ڈھک سکتے. اور جب خدا نے دیکھا تو اس نے کہا یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ پہلے جب گناہ کیا تو مجھ سے معافی نہیں مانگی, اور جب میں نے پوچھا تو بول دیا اس نے کہا, اس سے پوچھا تو اس نے آگے ٹرانسفر کر دیا. ہم اپنی غلطی تو مانتے ہی نہیں ہیں, اور بات کو کہاں ٹرانسفر کرتے؟ آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. انہیں ایسے کیتا, انہیں ایسے کیتا, انہیں کیا کہ خداوند مجھ سے غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر. کیا خدا معاف نہیں کر سکتا؟ خدا کا تو دوسرا نام ہی معافی ہے. انہوں نے معافی نہیں مانگی بلکہ ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع ہوئے. تو دوستو نتیجہ کیا ہوا؟ خداوند انہیں بتاتا تھا کہ میں تمہیں اور تمہاری نسلوں کو اب سزا دوں گا. خداوند نے تینوں کو سزا دی. اب کہنا کچھ یوں چاہتا ہوں, پہلے خدا نے ایک اپنی تعلیم دی, ہم نے اس تعلیم کو رد کیا. خدا نے اپنی غیر زبان دی اور ہم نے غیر زبان کو رد کر کے اپنی زبان بنائی, گناہ کر لیا. اب توبہ کا مقصد یہ ہے کہ خدا جب آپ سے پوچھتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ بیٹا یہ تعلیم ایسی نہیں بلکہ ایسی ہے, تو آپ کو چاہیے کہ کیا کریں؟ توبہ کریں. اماں حوا باپ آدم کی طرح یہ مت کہے مجھے اس پریچر نے یہ کہہ کر سنایا, مجھے اس پادری نے یہ کہہ کر سکھایا, وہ جو ہونا تھا ہو گیا, اب آپ کا استاد کون ہے؟ تو یاد رکھیے گا دوستو, کلام خدا سے بڑا استاد پریچر اسکالر اس کائنات میں نہیں. خدا نے انہیں بتایا کہ تم اپنی مرضی سے, اماں حوا باپ آدم کے جب ڈریسز کو دیکھا تو انہوں نے کہا تم اپنی مرضی سے, تم اپنی قوت سے, تم اپنی سکت سے, تم اپنی عقل سے, تم اپنی دنائی سے, تم اپنی حکمت کے ساتھ اپنا ننگا پن نہیں چھپا سکتے. کائنات میں ایسی کوئی تعلیم نہیں, کائنات میں ایسا کوئی مذہب نہیں, کائنات میں ایسا کوئی ایمان نہیں جس سے آپ اپنے کپڑوں کو, اپنے ننگے پن کو چھپا سکیں.
खुदावन ने कहा मर्जी तेरी नहीं बल्कि मर्जी मेरी पूरी होगी। बाइबल मुकद्दस का सबसे सेंट्रल पॉइंट जो है आप देखते हैं ज़बूर 118, वहां पर लिखा है अगर तू इंसानों पर तवक्कुल करते तो सबसे बड़ा लानती है, खुदावन पर तवक्कुल करने वाला मुबारक है। खुदा ने कहा तूने अपने पर तवक्कुल किया, तूने अपने लिए ऐसे ड्रेस चुने जो कि अभी भी नंगे दिखते हो। लो मैं अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा अपने बेटे को ज़िबा करता हूँ, इसको तुझे चमड़े के कुर्ते देता हूँ ताकि तेरा नंगापन हटे। तेरी तालीम नहीं बल्कि मेरी तालीम तेरे नंगेपन को हटाएगी। हालेलुया, हालेलुया पर जोरदार ताली। आदमी अपनी नहीं और कौन सी नहीं। दोस्तों यहाँ इस स्टोरी को सुन के कुछ समझ में आया कि पहले जब हम गुनाह करते हैं तो हम नंगे हो जाते हैं। खुदा ने अपनी गैर जुबान दी, बड़ी नेमत, लेकिन हमने उसका मिसयूज किया। अब तौबा करने का वक्त है, तो जब तौबा करेंगे तो खुदावंद आपको अपना कुव्वत का लिबास देगा, खुदावंद आपको शादी का लिबास देगा, खुदावंद आपको उस ज़ियाफत का लिबास देगा जो कि जिसके पास नहीं थी और उसे आग में डाल दिया गया, अंधेरे में डाल दिया गया, जहां दांतों का पीसना और रोना है। खुदा आपको कुव्वत का लिबास देगा जब आप खुदा के साथ चलेंगे। तो दोस्तों आपने खूब देखा कि कैसे हमें खुदा की तालीम पर अमल करना है, ना कि बिदती तालीमों और रसूमात पर। तो इसी से चलते हुए आयत मुकद्दसा हम देखते हैं पहला करंथियों नए अहदनामा में से हम देखेंगे मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया पहला करंथियों। अब पहला करंथियों में जब आप देखते हैं तो उसके 12वें बाब की पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक तो वहां पे नेमतों का जिक्र है। आप बाखूबी जानते हैं इन आयत को, वहां पे नेमतों का जिक्र है। टोटल 9 नेमतें हैं। अब 8वीं नेमत कौन सी है? 8वीं नेमत कौन सी है? तरह तरह की जुबान और 9वीं नेमत तरह तरह की जुबानें और जुबानों का तर्जुमा, जो कि हमारा टॉपिक है। तरह तरह की जुबानें और जुबानों का तर्जुमा। आप अपने फोकस करना है। आपको समझ आ गया जब खुदा ने हमें गैर जुबान दी हम उस पर नहीं चले बल्कि बिदती होकर हमने अपनी तालीम बाप आदम और हवा वाली की। अब हम खुदा के सामने क्या है? नंगे हैं। क्या कोई माँ बाप के सामने नंगा जा सकता है? बच्चा या बच्ची नहीं जा सकता। तो सोचे हमारे कितनी शर्म आएगी ऊपर गुनाह करके नंगे करके जा रहे। समझ आ रही है आपको? अब समझिएगा, अब वक्त है इस कलामे खुदा को सीखने का और फिर तौबा करने का, ताकि खुदा के हुक्म पर जब अमल किया जाए तो हमें क्या दे? कुव्वत का लिबास दे। अब 8वां नेमत जो थी वो है तरह तरह की जुबानें और जुबानों का तर्जुमा। दोनों को आपने याद रखना है। तरह तरह की जुबानें और जुबानों का तर्जुमा। तरह तरह की जुबानें और जुबानों का तर्जुमा। तरह तरह की जुबानें और जुबानों का तर्जुमा। दोनों चीजें क्लियर हैं? वेरी गुड। अब तरह तरह की जुबानों से आपके क्या मुराद है? जैसे दुनिया में तरह तरह की जुबानें हैं। वेरी गुड। और उनका तर्जुमे वाले भी। जबरदस्त। और तरह तरह की जुबानें या तरह तरह की जुबान? तरह तरह की जुबानें या तरह तरह की जुबान? दोस्तों याद रखिएगा ये प्लूरल बात हो रही है और ये एक से ज्यादा जुबानों की बात हो रही है। कितनी जुबानों की? एक से ज्यादा जुबानों की बात हो रही है। ये एक जुबान की बात नहीं हो रही। कितनी जुबानों की बात हो रही है? एक से ज्यादा जुबानों की बात हो रही है। अब आप समझ रखते हैं कि इसका मतलब क्या है? तरह तरह की जुबान किसी एक जुमले में या एक लफ्ज में आप समझाना चाहें तो इसका क्या मतलब है भाई? दुनिया में बहुत सारी जुबानें। हाँ बिल्कुल सही है। कोई आपसे पूछे तरह तरह की जुबान एक लफ्ज में बताओ, ये क्या है? अजनबी जुबानें, तरह तरह की जुबानें, गैर जुबान, ये है क्या? क्या कहेंगे आप? उर्दू में तो यही लिखा है ना, तरह तरह की जुबानें, अजनबी जुबानें, गैर जुबानें, या बहुत सी जुबानें। तो ये क्या है? ये खुदा ने हमें एक ऐसी नेमत दी है जिसको हमने इस्तेमाल भी करना है, लेकिन इसको एक जुमले में या एक वर्ड के अंदर कैसे समझाएंगे? भाई नेमत है, इल्मियत की नेमत है, समझ आती है ना? इल्मियत नॉलेज। उसके बाद हिकमत, हिकमत अकल, हिकमत अकल, रूहों का इम्तियाज, किसी को पहचानना, समझ गए? ईमान, ईमान के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ, सही है? समझ रहे हैं ना आप?
تو اسی طرح غیر زبان کو آپ ایک جملے میں یا ایک ورڈ میں کیسے بیان کریں؟ بھائی حکمت، عقل، علمیت، علم، پڑھنا پڑھانا، ایمان یعنی کہ دل میں میرے ایمان ہے یسوع خدا ہے، یہ کیا ہے؟ غیر زبان یا طرح طرح کی زبانیں یا اجنبی زبانیں نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اردو میں ہم سمجھا سکتے ہی نہیں۔ او بھائی ایسی کئی چیزیں ہیں جو اردو میں لکھی ہیں لیکن وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں لیکن ہم اپنی سمجھ سے اس کو سمجھ کر اپنا بھی بیڑا غرق کرتے اور دوسروں کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں۔ ناچنا شروع ہو گئے، بت بنا لیا، بیڑا غرق کر کے رکھا ہے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ اگر سمجھ نہیں آ رہا، بھائی ناچنے والا دیکھے کہ یسوع تو نہیں ناچا، ناچنے والا دیکھے آسمان پر بائبل مقدس میں صفنیہ 3 باب میں لکھا ہے خدا تمہارے لیے اور میرے لیے گاتا ہے۔ گاتا ہے یا ناچتا ہے؟ او بھائی گاتا ہے، زبور گاتا ہے، گیت گاتا ہے، وہ بھی گیت گاتا ہے۔ جب زمین پر خدا آیا متی رسول کی انجیل میں تب بھی گیت گاتا ہے، تب بھی زبور گاتا ہے۔ تو وہ تو نہیں ناچا، نہ نیچے آ کے ناچا، نہ رسول ناچے، نہ ابتدائی کلیسیا ناچی، نہ آدم ناچا، نہ قوم بنی اسرائیل ناچی۔ او بھائی تو کیوں ناچ رہا ہے؟ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ہم علمیت کا کلام کا مطلب ہے آپ نالج کو اندر تو لیں، آپ انویسٹیگیشن تو کریں کہ یار یہ ایک بندہ ناچا ہے، کائنات میں اور کوئی بھی نہیں ناچا مقدسین میں سے، تو اس کا مطلب ہے کچھ جھول تو ہے نا، تو میں اس کو کچھ اور نہ پڑھوں۔ اگر اردو بائبل سے سمجھ نہیں آ رہی تو کنگ جیمز ورژن میں دیکھ لوں، کنگ جیمز ورژن سے سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اوریجنل متن میں دیکھ لوں۔ اور بھائی کنگ جیمز ورژن میں نقطہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اردو ورژن میں نقطہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ہندی ترجمے میں نقطہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن اوریجنل زبان میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اوریجنل زبان خدا نے خود سیو کر کے رکھی ہوئی ہے۔ ہاللیلویہ! یاد رکھیے گا اوریجنل زبان کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ جب ہم دیکھ رہے غیر زبان ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ لفظ کیا ہے، اب کل جیسے مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا ربا 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 کرتے ہیں اور بھی بہت ساری عجیب و غریب زبانیں بولتے ہیں، تو ہم نے کچھ ایسی چیزیں سیکھی جیسے آپ لوگوں کو سامنے آیتیں پڑھوائیں، یہ تو اردو کی آیتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ اس کی سمجھ کیسے آئے گی؟ خدا نے یہ نعمت دی ہے کہ ربا 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 بولتا جا یا اس طرح کی کچھ اور بولتا جا، نہ تینوں سمجھ آئے نہ اگلے نو سمجھ آئے۔ یہ کہا تھا یہ نعمت دینے کے بعد؟ کیا یہ کہا تھا؟ کس لیے دی غیر زبان؟ مقصد کیا تھا؟ تاکہ دوسروں کو اچھی طرح کلام کا سب سے پہلے کہاں دی غیر زبان؟ سب سے پہلے مقدس پترس غلط۔ سب سے پہلے غیر زبان کہاں دی خدا نے؟ بابل کے غلط، غیر زبان نہیں تھی، وہ زبانیں تھی۔ زبانوں میں اختلاف ڈالا تھا غیر زبان۔ آپ میرے ساتھ نکلیے مرکز کی انجیل، مقدس مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب۔ اب غور سے سنیے گا، یہ سارا حکمت بھرا خدا کا کلام ہے، بڑی بدعت سے آپ کی جان چھوٹنے والی ہے۔ مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 15ویں آیت سے پڑھوں گا، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے غیر زبان کا کہا کس نے؟ 15ویں آیت میں لکھا ہے اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر، سنیے گا غور سے، کہاں جا کر؟ تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ ساری خلقت کے سامنے کیا؟ انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے۔ کیا کریں گے؟ نئی زبانیں بولیں گے۔ وہ نئی زبانیں بولیں گے، کہا دنیا میں جا کر یسوع کی انجیل کی مرادی، یسوع کی مرادی دنیا میں جا کر ہر ایک نئی زبان میں بولیں گے۔ ہاللیلویہ! یسوع کے لیے بات زوردار تالی ہے۔ تو کیا مقصد ہے غیر زبان دینے کا؟ کیا مقصد ہے؟ سوال۔ منادی، انجیل کی منادی پوری دنیا کے اندر کی جائے۔ یہاں پہ کوئی
पठान आके बैठ जाए हमारा भाई, मैं उसके सामने रबा 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 करता रहूं, तो ये इंजील की मुरादी है? ये किसकी मुरादी हो रही है? कोई बलोची भाई आ जाए, कोई हिंदू भाई आ जाए, कोई मेमन भाई आ जाए, कोई बोरी भाई आ जाए, खुदा ने कहा गैर जुबान में बातें कर, मैं अपनी के रबा 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 रबा। ये मिसाल है, और भी बहुत सारी जुबानें बोलते हैं ये लोग, वो आपको खूबी पता है। मैं उसके सामने, वो गोरा आके बैठ जाए, मैं ये रबा 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 करता रहूं और कहूं मुझे खुदा ने ये जुबान दी है, ये नेमत दी है कि बेटा जाके इसमें क्या कर, तू इंजील की मुनादी कर, रबा 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 रबा। समझ में आएगी उसे? नहीं। तो ना उसे समझ में आ रही है, ना मुझे समझ में आ रही है। खुदा ने इसीलिए ये कहा था कि इंजील में जाके सारा ये काम करो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं गलत हैं। हमें या तो ये जुबान समझ में नहीं आ रही कि ये गैर जुबान है क्या, या हमें ये खोपड़ी में नहीं आ रहा कि ये अजनबी जुबानें क्या है, या हमारे इस दिमाग में जो बड़ा भूसा है वहां पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये तरह तरह की जुबानें हैं क्या। हम खुद ही लगे हुए हैं। अब ये पंगा शुरू कहाँ से हुआ? ये फलसफा, ये ऐसी भयानक तालीम शुरू कहां से हुई? आप प्रोटेस्टेंट चर्चेस में देखते हैं, अमेरिका के अंदर 18वीं सदी के अंदर, आप 200 साल पीछे चले जाएं, वहां से ये काम शुरू हुआ। ये कोई शुरू से नहीं चलता आ रहा। यीशु मसीह तो खुद इस तरह की जुबानें नहीं थे बोलते। तो वहां पर एक अंग्रेज लड़की थी, शायद वो जापानीज गई हो, आप सर्च कर सकते हैं, हिस्ट्री में पढ़ा हुआ ये कारनामा। ये एक्चुअली ये बाइबल के अंदर, ये बाइबल के अंदर नहीं, हमारे शैतानी लोगों के अंदर ये इस तरह की जुबानें आई कैसे। अब हुआ क्या, वो लड़की इंग्लिश में करती करती, उसे जापानीज भी आती थी, वो इंग्लिश में करती करती दुआ जापानीज में शुरू हो गई। पादरी ने कहा ओ ये क्या है, वाह वाह जबरदस्त, ये दुआ कर रहे थे, इसको खुदा ने अल्फाज दे दिए। ये है गैर जुबान। क्या है? ये है गैर जुबान। ओ भाई, पादरी ने कहा मुझे हिकमत का भी पता है, मुझे इल्मियत का भी पता है, मुझे रूह के इम्तियाज का भी पता है, मुझे ईमान का भी पता है, और मुझे आप देखते हैं नबूवत का भी पता है, मुझे मौजज़ात का भी पता है, मुझे शिफा का भी पता है, मुझे तरह तरह की जुबानों का नहीं पता। वो ये है, वो क्या है? वो ये है। लेकिन उस जाहिल आदमी को यही नहीं था पता, उस निहायती जाहिल आदमी को यही नहीं था पता कि ये दूसरी जुबान बोल रही है जो कि जापान की है। बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे गए, बड़े बड़े इंसाइक्लोपीडियाज बने हुए हैं, अभी बड़े बड़े अखबारों में छप गया कि देखिए हेवनली लैंग्वेज उतर आई, आसमानी जुबान नीचे उतर आई। यह है वो तरह तरह की जुबानें जो उस वक्त पतरस ने बोली। वो बेचारों को जापानीज नहीं आती, किसी ने ना उसे पूछा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसको तो जो है, मैं उर्दू में अक्सर आपने देखा होगा, कलाम उर्दू में करते करते हम पंजाबी में शुरू हो जाते हैं। तो जो ठेठ उर्दू वाला बंदा जिसने पंजाबी नहीं सुनी, तो उसके लिए तो वो गैर जुबान है, वो तो बोलेगा पता नहीं क्या बोल रहे। इसी तरह वो जापानीज उसको तो आती थी, वो तो अपनी जापानीज में भी खुदा की तारीफें कर रही है, और सुनने वालों ने क्या कहा, ओहो ये तो खुदा की तालीम है, ये तो खुदा की गैर जुबान है। समझ रहे हैं आप? ये 200 साल पहले ये गंद मसीहत के अंदर आया था। कितने साल पहले? 200। चंद लोगों की वजह से, हम कल भी देख रहे थे कुछ मुकद्दसीन के बारे में, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका नाम उनके किससे बताऊंगा क्योंकि ये टॉपिक अलग है। एक इंसान के वसीले से बड़ी बड़ी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, और कई कई सालों की बर्बाद हो जाती हैं। ये 200 साल पहले बेड़े गर्क हुए हुए मसीहत के, इनकी सोच के मुताबिक, और इन्होंने आकर बीच में एक और झंडा गाड़ दिया अपनी जहालत का, अपनी कम अकली का, अपनी नाकी सोच का, और उसके बाद झंडे गाड़े हम लोगों ने। और आपको पता है, मैं यहां पर 4 जुमले बोलूं यूनानी के अंदर, यहां पे मेरे भी झंडे गड़ना शुरू हो जाएंगे। वाह, बहुत स्पिरिचुअल आदमी है, मैन ऑफ गॉड, स्पिरिचुअल आदमी, मैन ऑफ गॉड। इसे गैर जुबान, खुदा ने इसके ऊपर अपनी गैर जुबान भेजी, और अपने आप से क्या करता है खुदा, इससे क्या करता है, बातें करता है। अब सुनिएगा गौर से, सारी खलकत में जाओ और क्या करो, इंजील की मुनादी करो। और सबसे पहली नेमत ये दी
کہ وہ کیا کریں گے, طرح طرح کی زبانیں بولیں گے. یہاں تک کلیئر ہے؟ میں بالکل آسانی سے چل رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آتی جائے. کلیئر ہے؟ اردو میں اجنبی زبانیں, طرح طرح کی زبانیں اور غیر زبان ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. میرے سامنے آپ پنجابی ہیں, آپ پشتو سپیکنگ ہیں, آپ بلوچی ہیں, آپ سندھی ہیں, آپ اردو سپیکنگ ہیں. میں انگلش میں کلام کر رہا ہوں. چلو اس کو چھوڑو, جو بولی جاتی ہے چرچز میں وہ زبان بول رہا ہوں. ربا ربا ربا, اسی کو کہتے ہیں نا, یہ خدائی لینگویج ہے. میں بول رہا ہوں ربا ربا, آپ کو سمجھ میں آئے گی؟ وہ دنیا میں کیا جا کے منادی کرو گے؟ اپنے گھر والوں کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ گھر والوں کو تو چھوڑو, مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی. کیسے ہوگی انجیل کی منادی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ جھول ہے, یا تو مجھے عقل نہیں ہے کہ میں نے اس کی تفسیر کیسے کرنی ہے. آپ نے کل دیکھا جب ہم نے متی رسول کی انجیل 7ویں باب میں سے سیکھا کہ جو تفسیر غلط کریں گے وہی دوزخ میں جائیں گے, اور خدا انہیں بتائے گا بھئی میں نے تجھے دوزخ میں کیوں پھینکا, کیونکہ میں تجھے کہوں گا اے بدبختو میری نظر سے دور ہو جاؤ. سمجھ رہے ہیں آپ تفسیر کرنا کتنا لازم ہے؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ اب طرح طرح کی زبانوں میں ہم نے دیکھا ایک ہی زبان نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, ایک سے زیادہ زبانیں ہیں, جو کہ پلورل میں آتا ہے. لیکن میجورٹی آپ چرچز میں جاتے ہیں تو آپ نے کون سی زبان سنی ہے؟ وہ ایک ہی زبان بولے جائیں گے. ایک نے یہ بولا, دوسرا وہی بولنا شروع ہو جائے گا, تیسرا بھی وہی بولنا شروع ہو جائے گا. اور مزے کی بات, آپ آن لائن لوڈ سے بھی میرا ایک سوال ہے, آپ لوگوں سے بھی سوال ہے, کیا خدا نے غیر زبان دعا میں کرنے کے لیے کہی, یا غیر زبان منادی کرنے کے لیے کہی کہ دنیا میں جاؤ انجیل کی جا کے منادی کرو؟ مینز اور آسان بتاتا ہوں, غیر زبان خدا نے باتیں کرنے کے لیے کہی, انجیل کی منادی کرنے کے لیے کہی, یا دعا کرنے کے لیے کہی؟ دعا کرنے کے لیے, باتیں انجیل کی منادی. پہلے کیا کہا تھا آپ نے؟ خدا سے باتیں. پہلے کیا کہا تھا؟ دعا کرنے. دعا کرنے. کہاں کہا ہے بائبل میں؟ کہاں لکھا ہے دعا کرنے کے لیے غیر زبان؟ تو اگر آپ بھی کہتے ہیں کہ دعا غیر زبان میں کی جائے تو ہمیں آیت نکال کے دکھائیے گا, ورنہ اپنا منہ بند رکھیے اور توبہ کیجئے خدا سے, کیونکہ آپ ایسا گناہ کروا رہے ہیں جو خدا نے نہیں کہا. انجیل کی منادی باتیں کرنے کے لیے, انجیل کی منادی کرنے کے لیے, ایک دوسرے کو انجیل منورہ سکھانے اور سمجھانے کے لیے خدا نے غیر زبان دی ہے آپ کو, دعائیں کرنے کے لیے نہیں دی. اور اگر آپ کہتے ہیں دعائیں کرنے کے لیے تو آیت نکال کے دکھائیے گا. دوسری بات, ایک سے زیادہ زبانیں. اب جب اردو میں سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے ہم جائیں گے انگلش کے اندر. اب جب انگلش کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اوریجنل متن میں جاتے ہیں. تو دوستو جب اوریجنل متن میں جب آپ جاتے ہیں, کہاں پر جاتے ہیں؟ اوریجنل متن میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر یونانی لفظ میں لکھا ہوگا گلوسا. کیا لکھا ہوگا؟ گلوسا. میں آپ کے سامنے ساری آیتیں پڑھوں گا جتنی غیر زبان کی ہیں, جتنی غیر زبان کی ہیں. غالباً زیادہ تر زبانیں جو ہیں, زیادہ تر جو آیات ہیں وہ پہلا کرنتھیوں اس کا 12, 13 اور 14 ان 3 ابواب کے اندر ہیں. باقی اکا دکا ایک پرانے عہد نامہ میں, اکا دکا نئے عہد نامہ میں, لیکن سب سے زیادہ جو بھر بھر کے خدا نے خزانے دیے ہیں وہ پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں, 13واں اور 14واں باب ہے. جتنی آیتیں میں سب پڑھوں گا, آپ کے سامنے اجنبی زبانیں آئیں گی, آپ کے سامنے غیر زبان آئے گی, آپ کے سامنے طرح طرح کی زبانیں آئیں گی, آپ کے سامنے مختلف زبانیں آئیں گی. ان سب کا یونانی مطلب ایک ہی ہے, اور وہ کیا ہے؟ گلوسا. آپ نے اس لفظ کو رٹ لینا ہے. وہ کیا ہے؟ گلوسا. اور گلوسا کا جب آپ میننگ دیکھتے ہیں, گلوسا کا جب آپ میننگ دیکھتے ہیں تو دوستو وہاں پر لکھا ہے دا ٹنگ, اور دوسرا مطلب ہے a language of nation, یعنی کہ آپ کی زبان مادری زبان. مادری زبان کون سی ہے؟ اپنی زبان, ہماری نیشنل لینگویج اردو. تو یا پھر آپ کو ایسی زبان دی جائے گی جس کا تعلق نیشن سے ہے, قوم سے ہے. کس سے ہے؟ قوموں سے ہے. کس سے ہے؟ قوموں سے ہے. آپ چپ رہیے گا وشال. اب مجھے بتائیے غیر زبان کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے سوال ہے. نہ سمجھنے والے جو سمجھنے والے. غیر زبان کا کیا مطلب ہے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس کا اوریجنل متن, جہاں پر غیر زبان, جہاں پر طرح طرح کی زبانیں,
جہاں پر اجنبی زبانیں، وہاں پر ایک ہی لفظ استعمال ہوا یونانی، اور وہ کیا ہے؟ گلوسا. لفظ یاد رکھنا ہے، کیا ہے؟ گلوسا. کیا ہے؟ گلوسا. کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. گلوسا. کیا ہے؟ گلوسا. کیا ہے؟ گلوسا. کیا ہے؟ گلوسا. جس کا انگلش میننگ ہے دا ٹنگ اور a language of nations، یعنی کہ اسی زمین کی بھاشا، اسی زمین کی زبانیں، اسی زمین کی بولیاں، اسی زمین کی بولی، اسی زمین پر بولے جانے والی زبان. اب بتائیے اجنبی زبانیں، غیر زبانیں اور طرح طرح کی زبانوں کا کیا مطلب ہے؟ گلوسا. ویری گڈ. کون سی زبان میں یہ ورڈ ہے؟ زبان کون سی ہے یہ؟ لینگویج کون سی زبان سے؟ یونانی، گریک. ویری گڈ. کیونکہ ہمیں اردو میں طرح طرح کی زبانیں، اجنبی زبانیں اور غیر زبان سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ تو بائبل کے بالکل ہی اپوزٹ ہے. وہ تو شیاطین کے کام ہو رہے ہیں، شیاطین کی بولی بولی جا رہی ہے اور شیاطین ہی بولے جا رہے ہیں. اب بائبل کچھ اور بتاتی ہے، اور جب اوریجنل متن کو دیکھتے تو وہاں لفظ کون سا آتا ہے؟ گلوسا آتا ہے. اور یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ یونانی زبان کا لفظ ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ طرح طرح کی زبانیں اور غیر زبان پر ترجمہ. چلے پھر سے سیکھیں گے، ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو میں لگ رہا آتے تھی نہ جانیے کی گل. طرح طرح کی زبانیں. اب آنکھیں کھول کے اور دماغوں کو درست کر کے سننا ہے. گلوسا یونانی زبان میں طرح طرح کی زبانیں، اجنبی زبانیں، غیر زبانیں، یہ سب کا ایک ہی مطلب ہے. اور اب ہمیں مطلب کچھ اور سمجھایا جا رہا ہے. ربا ربا ربا، کیا یہ ہے اس کا مطلب؟ نہیں ہے. اتنا تو چلے سمجھ میں آ گیا آپ کو. ویری گڈ. اتنے خوبصورت آپ لوگ ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں یہ کئی سالوں کا گند جب دماغ میں پڑا ہو تو اچانک کوئی نئی چیز سامنے آئے تو پریشانی ہوتی ہے. میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ایک بار پھر سے کوشش کرتے ہیں. یہ غیر زبان بائبل کی نہیں ہے. یہ غیر زبان بائبل کی نہیں. اب جو بائبل میں ہم نے دیکھنا ہے تو ہم ڈائریکٹ اوریجنل متن دیکھتے ہیں. اوریجنل متن میں دیکھتے ہیں تو جہاں پر غیر زبان لکھا ہے پوری بائبل میں، جہاں پر اجنبی زبانیں لکھی ہیں، جہاں پر طرح طرح کی زبانیں لکھی ہیں، ان سب کو ایک ہی بات کر تو جہاں غیر زبانیں لکھی ہیں وہاں آپ اوریجنل متن میں دیکھتے ہیں. بائبل کے اندر جو اوریجنل متن ہے، جو اوریجنل متن میں بائبل لکھی گئی، وہاں لفظ استعمال ہوا ہے گلوسا. کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ 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 گلوسا. اب گلوسا کا مطلب ہے a language، یعنی کہ زبان، بولی، اور دوسرا اس کا مطلب ہے the language of nation. جی بورڈ استعمال کر رہے ہیں. بورڈ اب نہیں ہے، اچانک ہو گیا کام. کل خداوند نے چاہا تو ہم بورڈ کا بھی استعمال کریں گے. تو یاد رکھیے گا گلوسا کا مطلب ہے اس زمین کی زبان، اس زمین کی زبان یا اس زمین کی بولیاں یا اس زمین کی زبانیں. کتنی زبانیں ہیں اس زمین پر؟ 6200 سے زائد 6200 پلس زبانیں ہیں، لینگویجز ہیں اس سرزمین کے اوپر. اب مجھے بتائیے گا، اب آپ چپ رہیے گا، طرح طرح کی زبانیں، اجنبی زبانیں یا غیر زبان کا یونانی لفظ کیا ہے؟ گلوسا. کیا ہے؟ گلوسا. کون سی زبان کا یہ لفظ ہے؟ یونانی. یونانی زبان کا. ویری گڈ. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ زمین کی زبان ہے. زمین کی زبان. ایک منٹ، یہ نیشنل کچھ کہہ رہے جی. نیشن آف زبان. نیشن نیو ورلڈ آرڈر کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نیشن آف زبان ہے، زمین کی زبان ہے. سمپل. the language of nations، اسی زمین کی زبانیں. جب جب آپ کے سامنے غیر زبان کا لفظ آئے تو سمجھ جائیے گا خدا اسی زمین کی کسی زبان کے بارے میں بات کر رہا ہے. اور زبانیں ہیں کتنی؟ 6200 زبانوں میں سے کوئی ایسی زبان ہے جس کے بارے میں خدا بات کر رہا ہے. جہاں طرح طرح کی زبانیں ہیں تو سمجھ جانا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لفظ گلوسا. اور گلوسا کا مطلب کیا ہے؟ اسی زمین کی کوئی نہ کوئی زبان.
जहाँ अजनबी जुबानें हैं वहां लफ्ज देख लेना आपने कि लफ्ज यूनानी क्या है? गलोसा। ग्लोसा का मतलब क्या है? जमीन की जुबान। इसी जमीन की जुबान है। कहाँ की जुबान है? इसी जमीन। अब मुझे बताइए, जब सब रब्बा 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 बोलते हैं तो वो तो किसी को समझ में नहीं आती, वो तो किसी को समझ में नहीं आती। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब कुछ टाइटल दिए गए इन जुबानों को जो जमीन पर ये बोलते हैं, जो आपने डिनोमिनेशंस में देखे हैं, ऐसी जुबानें जिनका बाइबल से कोई लेना देना नहीं। कुछ उनको कहते हैं ये डिवाइन लैंग्वेज है, कुछ कहते हैं ये प्रेयर लैंग्वेज है, कुछ कहते हैं ये हेवनली लैंग्वेज है, कुछ कहते हैं ये सुपर नेचुरल लैंग्वेज है, कुछ कहते हैं ये होली स्पिरिट लैंग्वेज है, कुछ कहते हैं ये लॉर्ड लैंग्वेज है। अब मैं उर्दू में आपको बताता हूँ। कुछ कहते हैं डिवाइन लैंग्वेज यानी कि खुदामंद खुदा की जुबान है ये। कुछ कहते हैं प्रेयर लैंग्वेज, ये दुआ में की हुई जुबान है। दुआ में जब हम खुदा से बातें करते हैं तो ये खुदा से एक बात करने की जुबान है। हेवनली लैंग्वेज यानी कि ये जन्नत की, ये आसमान की जुबान है। सुपर नेचुरल ये बहुत कुदरती जलाली जुबान है। होली स्पिरिट लैंग्वेज ये रूह कुदुस की दी हुई जुबान है। आप आयतों को भी देखेगा मैम, कुछ आयतें मिसकोड होती हैं। लॉर्ड लैंग्वेज ये खुदा से बातें करने वाली जुबान है कि हम किससे बातें कर रहे हैं? खुदा से बातें कर रहे हैं। समझ में आ गई आपको ये सारी बातें? यानी कि जो गैर जुबान बोलता है उसे हम कितनी प्रायोरिटी देते हैं कि यार ये तो बड़ा रूहानी आदमी है, यार ये तो गैर जुबान उतर आई है, यार ये तो खुदा ने तुमने टच किया है। टच वाला बाइबल में कोई चक्कर नहीं है। टच फायर क्या है? फायर। ये क्या जुबानें बोलते हैं? कितने पादरियों को देखा होगा आपने नेट के ऊपर फायर, वो वहीं से गिर जाता है। पता नहीं और मुंह ना बोले मारन देने में ना फायर का जिक्र, इन आग लग जाए पता नहीं कौन सी आग लगा रहे हैं उसको। ना टच का जिक्र। मुझे रूह कुदुस ने क्या किया? अब बताइए, हवा टच क्या रहेगी? खुदा का रूह को मजाक समझा हुआ है। क्या ऐसे लोगों की माफी है जो रूह का गुनाह करते हैं? ऊपर से कहते हैं ये जुबान खुदा ने दी है, हम खुदा की दी हुई जुबान बोल रहे हैं, हम खुदा से बातें कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों की माफी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जमीन की जुबानें हैं। तो इसीलिए खुदा ने जब ईद पेंतीकोस्त पे केस हुआ, ईद पेंतीकोस्त पे केस हुआ, मुकद्दस पतरस रसूल 120 की जमात के साथ क्या करने आए? वहां पर मुनादी करने आए। किसकी? इंजील की मुनादी ना। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? मरकस की इंजील में हमने क्या पढ़ा कि सब खलकत में जाओ और सबको क्या करो? इंजील की क्या करो? मुनादी करो। और इंजील की जब मुनादी करो तो किस क्या होगा? तुम पर तरह तरह की जुबानें उतरेंगी। तरह तरह की जुबानों का मतलब क्या है? आप नहीं बताइएगा। गलोसा, नई जुबानें। ग्लोसा जुबान किस लफ्ज का मतलब है? यूनानी। यूनानी लफ्ज का। वेरी गुड। और ग्लोसा का मतलब क्या है? गलोसा जमीन पे बोली जाने वाली। जमीन पे बोली जाने वाली बातें। और हम क्या कहते हैं? हेवनली लैंग्वेज, आसमानी जुबान, रूह कुदुस की जुबान, सुपर नेचुरल जुबान, खुदा की जुबान। प्रेयर दुआ की जाती है, डायरेक्ट खुदा से बातें। लेकिन खुदा क्या कहता है? ये कहां की जुबानें हैं? जमीन। और वो भी तरह तरह की, एक की नहीं। किनिया? तरह तरह की, एक की नहीं। सुनोगे एक पादरी से, वो एक ही बोलता जाएगा। क्या बोलेगा वो? एक ही बोल। कौन सी? रबा रबा। बस यही बोलता जाएगा वो। ये मशहूर है जमाना, शयातीन की जुबान। खुदा के लोगों को गुमराह किया जाता है और अभी तक हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, एपिजे पेंतीकोस्त पर कितने लोग थे? 16 जबानों के लोग, 16 मुल्कों के लोग थे। कितने लोग ईमान लाए? 3000। 3000 लोग ईमान लाए। वेरी गुड। कितने लोग ईमान लाए? 3000 लोग ईमान लाए। जब 3000 ईमान लाए तो बहुत देर उनमें ऐसे भी थे जो ईमान नहीं थे लाए। तो इसका मतलब है ये लाखों में तादाद थी। कितनों में तादाद थी? कितने मुल्कों के लोग थे? 16। ये याद रखिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसको समझना है। पार्थी के लोग थे, मादी के लोग थे, एलामी के लोग थे, मेसोपोटामिया के लोग थे, यहूदिया के लोग थे, कुप्तिकिया के लोग थे, पेनकुतिस के लोग थे, आसिया के लोग थे, फ्रोगिया के लोग थे, पंफिलिया के लोग थे, मिस्र के लोग थे, लबुआ के लोग थे, रूमी थे,
जुबानें भी तो अलग अलग हुई ना, जुबानें तरह तरह की हुई कि नहीं? ओ भाई जुबानें तरह तरह की हुई कि नहीं? किसने नेमत दी है? खुदा ने दी। कहाँ पढ़ा है आपने? इंजील कौन सी इंजील? मरकज से इंजील 16 मरकज की इंजील 16वें बाब में हम पढ़ चुके हैं कि जब तुम इंजील की मुनादी करोगे, अगर तेरे सामने कोई गैर कौम का हो, अगर तेरे सामने कोई गैर जुबान का हो, अगर तेरे सामने कोई ऐसी लैंग्वेज बोले जिसे तू नहीं जानता, तो मुझसे दुआ कर, मैं तुझे तरह तरह की जुबानें दूंगा। तू पारसी में बोलेगा, तू अरबी में बोलेगा, तू यहूदियत में बोलेगा, तू पंजाबी में बोलेगा, तू इंग्लिश में बोलेगा, तू बलोची में बोलेगा, तू सिंधी में बोलेगा, इंजील की मुनादी करेगा, तेरे वसीला से निजात पाएंगे वो लोग। हालेलुया! हालेलुया! जुबानों के एक बार जोरदार तालियां दो। इतनी तालियां देख रहे हो, तालियां बजाओ। अभी कहानी कुछ समझ में आ गई आपको? खुदा ने कौन सी जुबानें दी नेमत? नई जुबान, नई जुबानें। ओरिजिनल मतलब में इसका क्या वर्ड है? ग्लोसा। ग्लोसा। थोड़ा अटक रहा है, दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्या लफ्ज है? ग्लोसा। क्या लफ्ज है? ग्लोसा। क्या लफ्ज है? ग्लोसा। क्या लफ्ज है? ग्लोसा। कौन सी जुबान से है? यूनानी। वेरी। और इसका मतलब क्या है? ग्लोसा। ग्लोसा लफ्ज का मतलब क्या है? जमीन की जुबान। यानी कि आसमानी जुबान नहीं है, कोई रूहानी जुबान नहीं है, कोई खुदाई जुबान नहीं है, कोई रबा 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 नहीं है। इसी जमीन की जुबान जो कि 16 मुल्कों की है, इस वक्त पेंटिकोस्ट के वसीला से जो हम बात कर रहे हैं। अब जब 16 मुल्कों के जुबान के लोग आए, ये याद रखिएगा, मुल्कों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये तो मुल्क तो असी जानने विजिट कर, ये मुल्कों में एक मुल्क 17वां गिन लो, पाकिस्तान का। ईद पेंटिकोस्ट पे पाकिस्तान के मुल्क के गए लोग। कौन से मुल्क के गए? पाकिस्तान के मुल्क के गए। ये मुल्कों के नाम लिखे हैं ना? कौन से मुल्क के गए? अभी 17वां मुल्क कौन सा है? पाकिस्तान के मुल्क से तकरीबन 100 लोग गए। सारी पंजाबी बोल रहे, सारी उर्दू बोल रहे, सारी पश्तो बोल रहे। अब याद रखिएगा, एक तो मुल्क 16 और लोग लाखों, और जुबानें भी बेतहाशा। 16 जुबानें नहीं थी ना, जुबानें बेतहाशा, क्योंकि जब तरह तरह के लोग आएंगे तो खुदावंद तरह तरह की क्या करेगा? जुबानें देगा। उसने वादा किया है, मैं आपको एक जुबान नहीं दूंगा बल्कि तरह तरह की जुबानें दूंगा, और वो इसी क्या की होंगी? हमने ये सीखा है कि नहीं? तरह तरह की जुबानें, अजनबी जुबानें, गैर जुबानों का मतलब क्या है? जमीन पे बोले जाने वाले। वेरी गुड। और ओरिजिनल मतलब में इसका क्या मतलब है? वाह, अमेजिंग। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आप समझ चुके हैं, आप क्या कर चुके हैं? समझ चुके हैं कि खुदावंद क्या करता है, तरह तरह की जुबानें बोलता है। लेकिन दोस्तों, आज चले एक बात रह गई, जब इतने सारे लाखों लोगों में और 16 से ज्यादा जुबानों में कलाम किया, तो नतीजा क्या निकला? 3000 माल लाए थे। 3000 माल लाए थे। वेरी गुड। 3000 ही क्यों थे? बाकी 4 क्यों नहीं थे? 5 क्यों नहीं थे? 1000 क्यों नहीं थे? 10 क्यों नहीं थे? 20 क्यों नहीं थे? बताइए कुछ। दोस्तों याद रखिएगा, याद रखिएगा, खुदावंद अपने पैकेजेस को पूरा करता है। आप जब बियाबान के अंदर देखते हैं, जब बियाबान के अंदर, मिस्र के अंदर देखते हैं, वहां पर लोग गुलामी में थे। एक तो मिस्र की गुलामी, ऊपर से बियाबान के अंदर शैतान की गुलामी। खुदा के बड़े बड़े कारनामों को देखते, खुदा के बड़े बड़े मौजों को देखते, खुदा की बड़ी बड़ी नेमतों को देखते, लेकिन फिर भी खुदा पर बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाते हैं, खुदा पर शक करते हैं। खुदा ने इतना मारा कि एक दिन के अंदर एक वक्त ऐसा आता है कि 3000 लोगों को खुदा खा गया, मार गया। लेकिन यहाँ पर लोग जब खाकसार होते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, खुदा की रूह को अंदर लेते हैं, तरह तरह की जुबानें इस्तेमाल करते हैं, वही 3000 गुनाहगार लोगों की वजह से जो मरे। आज यीशु, आपका यीशु, मेरा यीशु हम में होकर
खुदावंद कहता है कि जब गुनाह करोगे तो हजारों को मारूंगा, लेकिन जब मेरे पास आओगे तो हजारों को बचाऊंगा। क्या करूंगा? हजारों को बचाऊंगा। फिगर सेम, वहां पे 3000 को मार डाला, लेकिन जब खाकसार होके आदम और हवा उस वक्त खाकसार होकर खुदावंद से माफी मांगते तो आज उनकी भी जान ऐसी ही बच जाती और वो रूह से रूह से डिस्कनेक्ट ना होते। खैर, बाइबल में लिखा है इब्रानियों के खत में, करंथियों के खत में, कि जो भी बाइबल में लिखा है वो हमारी किस लिए? इबरत के लिए, हमें सबक सीखना चाहिए। भाई वो तो तौबा करके खुदा के पास चले गए, हम क्या करते हैं? यानी कि ये हमारी तंबी और मलामत के लिए है, हमें भी थोड़ा सीखना चाहिए। ठीक है, जो उनसे गलतियां कोताहियां हुई उससे हमें क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। वेरी गुड। एली एली लमा शबाक्तनी लफ्ज़ सुना होगा आपने। यीशु से इसलिए पर बात। वेरी गुड। मिने मिने सकीनो फरसील सुना होगा आपने। नहीं, ये नहीं सुना। जो पुराने नामे उंगली से लिखा गया बादशाह के लिए, बर्त जगत बादशाह के लिए। कौन सी किताब? दानियल डैनियल की किताब। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त आप। लफ्ज सुखन सुना होगा आपने। तालीदु कूमी सुना होगा आपने। जी, तालीदु कूमी। ऐ बच्ची तेरी आंखें खुल जाए। यीशु मसीह ने अंजील में, बच्ची तो कोई अंधी थी नहीं बाइबल। अंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने ये तालीम कूमी इस्तेमाल की। और जोर डाले जहन पर, कौन सा सिनेरियो था? क्या सीन चल रहा था? क्राइटेरिया क्या था तालीदु कूमी का? जब जमीन पर थूका था नहीं, किसी बच्ची की आंखें जिंदा करना था। ऐ बच्ची उठ जाए, जिंदा करना था। बच्ची अंधी तो कोई जिक्र है ही नहीं बाइबल के अंदर। जिंदा करना था। तो क्या लफ्ज कहा? तालीदु कूमी। फिर खुदा क्या कहता है? दीवार के अंदर से हाथ निकाल के मिने मिने सकीलो फरसील। फिर ऊपर खुदा क्या कहता है? एली एली लमा शबाख्तनी। और तीसरा लफ्ज सुखन। आपको पता है ये तीनों लफ्ज खुदा ने कहे, ये उर्दू के लफ्ज है। ये कहाँ के लफ्ज है? है जमीन के लिए। एक तो ये तो यूनानी के लिए है। इनमें से यूनानी लफ्ज कोई नहीं। चले और बताएं। इनमें से इब्रानी लफ्ज भी कोई नहीं है, और बताएं। फारसी पारथी नहीं, वो भी नहीं। इन्हीं आयतों को मिसकोड किया जाता है कि देखे खुदा भी तो ऐसी जुबान बोल रहा है जो आपको समझ में नहीं आती और मुझे समझ में नहीं आती। बताइए, आपके सामने सवाल कोई कर दे तो क्या बोलोगे? हंस गए। यीशु मसीह दो जुबानें बोलता है, क्योंकि जब वो इस्राएली गुलामी में गए थे ना, एक वो अपनी जुबान बोलते थे, एक वो उनकी जुबान सीख गए थे यीशु मसीह इस्राएली लोग। तो यीशु मसीह बहुत हद तक 99.99% जवाब सही है। अब 1% सिर्फ ये बताना वो जुबान खोल सकते। इरामी। वेरी गुड। वकास भाई के लिए जोरदार ताली। आप देखें, फंसते फंसते आप क्या हो गए? बच गए। इसको जरा इस्तेमाल करना है तेजी से। वेरी गुड। आप दोनों ने बड़ा खूब खुदावंद के कलाम को सुना, रिस्टोर किया और आगे पेश किया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। एक तो इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, मैं बताऊंगा इनका मकसद क्या था और खुदा ने इनके बारे में कहा क्या। लेकिन मैं आपके सामने दो आयतें पढ़ूंगा जो मशहूर ज़माना है, जो क्या है? मशहूर ज़माना है और किसी को गुमराह करने के लिए ऐसे। मैं आपसे भी पूछूंगा, आप सिर्फ सुनिएगा। अमाल की किताब उसका 10वां बाब उसकी 44वीं से 46वीं आयत गौर से सुनिएगा। आप सुनते नहीं इसीलिए जवाब नहीं आता आपको। सुनिएगा गौर से 44वीं से 46वीं आयत। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदुस उन पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे, और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे। ये तब का वाक़या है जब कर्नीलियस के पास पतरस गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। और आगे लिखा है, और वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुदुस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? टू दी पॉइंट बात करें, जब मुकद्दस पतरस इंजील की मुनादी भी शुरू ही करने लगे थे, तो कर्नीलियस जो कि गैर कौम से थे, खुदा का रूह उन
پر نازل ہوا اور وہ کیا بولنا شروع ہوئے؟ کیا طرح غیر زبانیں، طرح طرح کی زبانیں. تو ہمارے بہن بھائی جو گمراہ کرتے ہیں، جو ربا 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 ایسی لمبی طاق لگاتے ہیں، وہ بولتے ہیں یہ دیکھیے تو صحیح. اسی لیے ہم کہتے ہیں جس کے اندر خدا کا روح ہے وہی غیر زبان بول سکتا ہے. بھائی جیسے ہی خدا کا روح ملا تو کیا بولنا شروع ہوا؟ طرح طرح کی زبانیں، غیر زبان، اجنبی زبانیں. یہ کلیئر ہے یہاں تک؟ دوسری آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے جو مشہور زمانہ ایک مقدس پطرس رسول کی معرفت اور ایک مقدس پولس رسول کی معرفت. دونوں ہی آیتوں کو بڑے خوبصورت طریقے سے مس کوٹ کیا جاتا ہے اور ہمیں خوب روحانی سزائیں دی جاتی ہیں. خود غور سے سنیے گا. ہمارا 19واں باب اس کی 4-5 آیت پڑھوں گا کیسے اس آیت کو مس کوٹ کیا جاتا ہے. 6 آیت بھی پڑھوں گا. پولس نے کہا یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا. انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیا. جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے. اب وہ اسی لیے بولتے کہ بھائی دیکھیں آپ ہمیں اسی لیے ایویں ہی جھوٹا بولے جا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ فضول میں جھوٹا بولے جا رہے ہیں. یہ تو بائبل میں لکھا ہے کہ جیسے روح نازل ہوا اور کیا بولنا شروع ہو گئے. تو اسی لیے تو روح جب نازل ہوتا ہے تو ہم روح میں آ جاتے ہیں، ہم روحانی ہو جاتے ہیں اور ہم غیر زبانیں بولنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اسی لیے آپ کے پاس روح القدس نہیں ہے، اس لیے آپ کے پاس خدا کا روح نہیں ہے. جس کے پاس ہوتا ہے وہ کیا بولتا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے نا پطرس اور پولس کا واقعہ. تو اب بتائیے آپ سے کوئی پوچھ لے پہلا پڑاؤ تو آپ نے بخوبی پار کر لیا. اب دوسری آیت میں مس کوٹ یہ ہے 2-3 ہی چیزیں. مس کوٹ آپ کو انہیں سے کیا جائے گا لیکن یہ بڑی تگڑی چیز ہے. سب بتا سکتے، کوئی بھی بتا سکتے. یہ بھی گریک ہی ہم دیکھیں گے نا گلوسا ادھر آیا گا کیونکہ طرح طرح کی دوستو دونوں لفظوں پر استعمال کیا ہوا ہے کہ جب خدا کا روح نازل ہوا تو کیا بولنا شروع ہوئے؟ طرح طرح کی زبانیں، نئی نئی زبانیں، اجنبی زبانیں یا پھر غیر زبانیں. اب غیر زبانوں کا یونانی لفظ میں کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ زور سے بتائیے. ماریا کے لیے ایک بار زوردار تالیاں. اور یہ لفظ کس زبان کا ہے؟ یونانی. اور گلوسا کا مطلب کیا ہے؟ زمین کی زبان ہے. جب مقدس پولس رسول، اب مثال کے طور پہ 2 بندے آ جائیے آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا. حارث اور مقاصہ. حارث بھائی آپ آئے، مقاصہ نہیں بھائی آپ آئے. اب سنیے گا غور سے، آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا کہ یہاں پہ ہوا کیا تھا. یہ ہے غیر قوم سے تعلق رکھنے والے اور یہ ہے مقدس پطرس. پہلے پطرس کا ہے. مقدس پطرس ان سے کرنیلیس سے اور ان کے ساتھ کرنیلیس کا گھرانہ بھی ہے. سب غیر قوم اٹیلین رومی ہیں. یہ تو ہوا کیا کہ جب مقدس پطرس نے خداوند یسوع مسیح کی انجیل کی منادی کی تو ان کے اوپر خدا کا روح نازل ہوا. جب آپ نے منادی کی تو ان کے اوپر خدا کا روح نازل ہوا اور یہ طرح طرح کی کیا بولنا شروع ہو گئے؟ زبانیں بولنا شروع ہو گئے. یہی لکھا ہے طرح طرح کی زبانیں بولنا شروع ہو گئے. میں نے استباق نکالا ہوا ہے کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے پہلے سے فیلنگ تک رہا بولتے سنا. اب جب آپ نے انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے سنا تو پطرس صاحب آپ کو ان کی سمجھ آ رہی تھی؟ آ رہی. کیسے پتا؟ کیونکہ جب پہلے کسی زبان میں دیکھیں سمجھ اس بات کو غور سے سننا ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا. او بھائی اس کو سمجھ آ رہی تھی. وہ اٹیلین ہے، وہ رومی ہے، وہ لاطینی بولتا ہے. اس کو سمجھ آ رہی تھی. وہ اپنی زبان بول رہے یا خدا نے اس کو عبرانی دے دی، یونانی دے دی، اس کو بھی سمجھ آ رہی تھی. تو اس کو سمجھ آ رہی تھی تو اس نے لکھا ہے نا. اس کو سمجھ آ رہی تھی تو اس نے لکھا ہے. یا آپ ربا ربا بول رہے تھے؟ ربا ربا تو نہیں تھے بول رہے. ربا ربا کی تو اس کو خود سمجھ نہیں آئے گی تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی تو یہ لکھ دیتا ربا 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 ربا. یہ کر رہے تھے. اس کو کیا پتا خدا کی تمجید ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اس کو پتا تھا یہ یونانی آدمی ہے.
یہ پطرس یونانی بھی سمجھتا ہے, یہ عبرانی بھی سمجھتا ہے, لیکن یہ رومی ہے, یہ لاطینی بولتا ہے. لیکن جب خدا کا روح اس پر نازل ہوا, اس کو کیسے پتا چلے گا یہ مسیح پر ایمان لایا ہے کہ نہیں؟ او بھائی, ایک بلوچی بولتا ہے, ایک پشتو بولتا ہے, کیسے سمجھاؤ گے ایک دوسرے کو؟ کیسے سمجھاؤ گے؟ سمجھ میں نہیں آئے گا, جوتیاں مارو گے ایک دوسرے کو. یہ بندہ جب بابل کا برج بن رہا تھا, کائنات کی سب سے بڑی قوم اس وقت وہ تھی, سویلائزیشن بھی سب سے بڑی وہ تھی, بادشاہت کی حکومت, بادشاہی حکومت, صدر وزیر اعظم بھی سب سے پہلے وہی بنے. اور یاد رکھیے گا زمین پر سب سے بھیانک بت پرستی بھی تبھی ہوئی تھی. اب جب برج بنا رہے ہیں تو خدا نے کیا کیا؟ زبانوں میں کیا کر دیا؟ وہ اختلاف ڈال دیے تاکہ یہ برج بنا کر اوپر جائے نا. جب اختلاف ڈالا, ہم تینوں برج بنا رہے ہیں, یہ مجھے کہہ رہا بلاک دے دے بھائی, تو مجھے تو زبان ہی سمجھ میں نہیں آ رہی, میں کیا کہوں گا کیا بولتا ہے. یہ کہے گا سیمنٹ دے دو, میں بولوں گا کیا بولتا ہے بھائی. تو کام رکا کے نہیں, رکا کے نہیں. رک جائے. یہاں پر سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ اگر الگ الگ زبان ہوگی تو انجیل کی منادی ہو ہی نہیں سکتی. بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ یہ, چلے میں ہی آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, یہ آج تک کسی نے کیا تو نہیں, لیکن اب لوگ کریں گے یہ سن کر بھی, یہ غیر زبان پرانے عہد نامے میں کیوں نہیں دی, نئے میں کیوں دی؟ آپ یہ بھی بتائیے بھائی, پرانے میں کیوں نہیں دی, نئے میں کیوں دے دی؟ پرانے میں تو صرف وہ اپنے ہی تک ہی تھا, لیکن نئے میں بتانے کے بعد دنیا میں جا کر یہاں پر بھی 90% صحیح ہے, لیکن کچھ جیل کی وہ اور اچھے طریقے سے بتائیں. میرے پاس جو ہے, میرے بات جو ہے ویری گڈ, اور ویری گڈ. حارث بھائی نے بالکل نشانہ تیر پر لگایا ہے, لیکن صرف تھوڑا سا اور فنشنگ کی ضرورت. بیٹے کی قربانی. سنیے گا, اس میں خدا کی کوئی غلطی نہیں, خدا کی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے اس وقت نہیں دی, اب کیوں دے دی. دوستو یاد رکھیے گا, جب تک انسان خود کوشش نہیں کرتا, خدا کچھ بھی نہیں کرتا. قوم بنی اسرائیل کسی کو باہر جا کر کلام سناتی نہیں تھی, وہ اپنے اندر ہی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہمارا خدا پاک ہے. اگر ہم کسی کو, اپنے سامری لوگوں کو بھی اچھوت سمجھتے تھے, ان کو بھی دوری بنا کے رکھی ہوئی ہے, وہ کسی غیر قوم کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. اے ناپاک, ہمارا کلام بھی ناپاک کر ڈالے گا. تو خدا نے پھر وہ زبان بھی نہ دی. اب ہوا کیا؟ تھے تو اسرائیلی, تھے تو یہودی, لیکن اپنے آپ کو خاکسار کیا, اپنے گھمنڈ کو دور کیا, اپنے ہاتھوں کے زور کو نیچا کیا, اپنے گھمنڈ کو ختم کیا. تواریخ کی کتاب میں ہم نے کل آیت پڑھی تھی کہ اپنے آپ کو جب خاکسار کیا تو خدا نے کہا تو نے اپنے آپ کو خاکسار کیا, تو نے اپنے آپ کو خاکسار کیا, دیکھ میں تیرا نام اسرائیل کے اندر نہیں, میں تیرا نام یہودیہ کے اندر نہیں, میں تیرا نام یروشلم کے اندر نہیں, میں تیرا نام سامریہ کے اندر نہیں, بلکہ تیرا نام پوری کائنات میں پھیلاؤں گا اور تیرے وسیلہ سے پوری کائنات میں منادی کروں گا. یہ لے گلوسا, یہ لے طرح طرح کی زبانیں, جا کے پوری کائنات میں میری منادی کر. ہاللیلویا. ایک بار زور کا کریں. یہاں سمجھ میں آیا کہ جب کرنیلیس غیر زبان بولنا شروع ہوا تو وہ گلوسا بول رہا تھا, وہ طرح طرح کی زبانیں بول رہا تھا. کون سی؟ اسی زمین کی, نوٹ ربا ربا. وہ بول رہا ہوتا تو وہی لکھتا. وہ اس کو پتا تھا یہ تو خدا کی تمجید کرنا شروع ہو گیا. یہ پنجابی, یہ پشتو, یہ اپنے خدا کی تعریف کرے تو یہ تو بولے گا, گالی نکالتا ہے. جیسے پیدائش میں ہوا, وہاں ایک دو نہیں تھا, وہاں تو لاکھوں کے حساب سے تھے. زبان کسی کو کسی کی سمجھ آ ہی نہیں رہی. یاد رکھیے گا, اس کائنات میں جتنی زبانیں ہیں, اس کائنات کے اندر جتنی زبانیں ہیں 6200 سے زیادہ, وہ سب خدا کی دی ہوئی زبانیں ہیں. کیوں؟ ایک دوسرے کو سمجھنا ہے کہ یہ کہا زبانیں اتنی زیادہ کیوں دی کیوں؟ بھائی ایک زبان سے بھی تو کام چل سکتا ہے. لوگ بھی بہت زیادہ تھے. چلے کروڑ لوگ ہیں, کروڑوں کو ایک ہی زبان دے دیتے. بابل کو بھی چھوڑ دو, ہم سب ہے سارے.
مسئلہ بابل کا تھا. ویری گڈ. مسئلہ بابل کا تھا. اب زبانیں دی اس لیے کہ سب قوموں میں جاؤ اور انجیل کی، لیکن اس سے ایک اور بہت بڑی خدا کی پروفیسی پوری ہوتی ہے. جب آپ انجیل کی منادی کرتے ہیں تو غلطیوں 3 باب میں کیا لکھا ہے؟ بپتسمے کے ٹاپک پہ یاد کیجیے. بولنا انسان سے نہ بولنے سے پہلے. ویری گڈ. حارث بھائی کے لیے زوردار تالی. غلطیوں 3 باب میں لکھا ہے کہ جب تم یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیتے ہو، جب تم یسوع کے نام پر بپتسمہ لیتے ہو، خدا باپ خدا بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ لیتے ہو، تم نہ یونانی نہ عبرانی نہ آزاد نہ غلام نہ یونانی نہ یہودی، بلکہ تم خدا کے فرزند، اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم کی میراث سے وارث ہو جاتے ہو. یہ کل کائنات ابراہیم کی کائنات ہے. یہ کل کائنات ابراہیم کی نسل سے ہے. جو ابراہیم کو برکت دے گا خدا اسے برکت دے گا، جو ابراہیم کو لعنت دے گا خدا اسے لعنت دے گا. یاد رکھیے گا، ابراہیم کو برکت دیجیے تو خدا آپ کو برکت دے گا، ورنہ خدا آپ کی نسلوں کو چیر ڈالے گا. ہاللیلویا. دوستو یاد رکھیے گا، یہ وعدہ ابراہیم کی میراث پر بھی پورا ہوتا ہے کہ سب قوموں میں جاؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور اس کی نام سے بپتسمہ دو، تب وہ میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے. اور کس کی میراث سے کھائیں گے؟ کیسا ماسٹر مائنڈ تیر چلایا خدا نے. خدا کی عقل کو کوئی جان سکا؟ یہ کیسے ابراہیم کی نسل کو ریسٹور کر رہا ہے پوری کائنات کے اندر؟ لیکن وسیلہ کون بنا؟ وسیلہ خدا کا بیٹا یسوع بنا. کیسی خوبصورت بات ہے. اگر ابراہیم پر بھی ایمان لانا ہے تو پہلے بیٹے پر ایمان لانا ہوگا، کیونکہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس باپ ہے، اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس باپ بھی نہیں. کیسی خوبصورت کلام ہے خدا کا یہ. تو یہاں پر آپ کو سمجھ میں آئی کہ جب پطرس نے کرنیلیس کو خدا کا کلام سنایا، انجیل کی منادی کی، کہا یسوع مسیح تیرے لیے مرا اور مردوں میں سے جی اٹھا، یہی سن کر خاکسار جو تھا خدا کا روح ٹھک نازل ہوا بنا بپتسمے سے. اور تب کیا ہوا؟ تب یہ اسی زمین کی زبانیں عبرانی یا یونانی بولنا شروع ہو گیا، جو ان بھائی صاحب کو بھی سمجھ میں آتی ہے. اور انہوں نے فوراً کیا کر دیا؟ لکھ دیا کہ یہ تو خدا کی تمجید کرتا ہے. اور اوپر سے پطرس نے جواب دیا، کیا آپ کوئی پانی کو روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ لے جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ دیا جائے. اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہ. آپ کے گھر میں آپ کے رشتہ دار دونوں کے یو کے میں رہتے ہیں، ایلا لوگ، لڑکے کا نام کیا؟ ڈیوڈ لوگ باہر رہتے ہیں. وہ آپ کے گھر میں رہنے کے لیے، وہ تو انگریز ہیں، ان کو سمجھ چلے اردو نہیں آتی، پنجابی نہیں آتی، آپ کو انگلش نہیں آتی. آپ کے ساتھ رہے گا وہ 10 منٹ میں بھاگ جائے گا وہاں سے، بولے گا یہ تو جاہل ہے، اور آپ اسے کیا بولیں گے؟ یہ تو پاگل ہے. دوستو یاد رکھیے گا، سمجھ آنا بہت ضروری ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں سنیریو، یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، 19واں باب، جہاں پر مقدس، اب آپ ادھر آ جائیے، آپ پالوس بن جائیں گے، آپ کا تو ویسی چہرہ گر گیا، خوش ہو جائیں. آپ مقدس پالوس رسول ہیں، اور یہ ہے جب مقدس پالوس رسول جا رہے تھے، کرنیلیس نہیں، جب مقدس پولس رسول جا رہے تھے افسس کے پاس سے، تو اپلوس کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ اپلوس کو دیکھا. اور تخمیناً وہاں پر 12 لوگ تھے. کتنے لوگ؟ اب سنیے گا غور سے، ہوا کیا؟ جب آیت کو پڑھ لیتے، پولس نے کہا یوحنا نے تو، پولس رسول کہہ رہے ہیں لوگوں کو، بس پولس نے کہا کہ یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا، جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر، یعنی یسوع پر ایمان لانا. انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا. جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھے اور روح القدس ان پر نازل ہوا. کیا نازل ہوا؟ روح القدس ان پر نازل ہوا، تو وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے. طرح طرح کی زبانیں، کیا ہے مطلب اس کا؟ اب آپ بتائیے گلوسا کا مطلب کیا ہے؟ زمین کی بولیاں، زمین کی باتیں،
زمین کی زبان, زمین پر بولے جانے والی کوئی نہ کوئی لینگویج. سمجھ آ گئی آپ کو؟ پولس رسول نے جب ان کو منادی کی تو یہ روح سے بھر کے اور زمین کی بولیاں بولنا شروع ہو گئے. افسیو کے اندر, افسس کے اندر وہ یونانی عبرانی بولنا شروع ہو گئے جو ان بھائی صاحب کو آتی ہے, اور میرا ایمان ہے وہ سب سے زیادہ زبانیں بولتا تھا. کوئی سی بھی بول لو اس کو سمجھ آ جاتی تھی, آتی تھی تو اس نے آگے لکھ دیا. آگے لکھا کیا؟ آگے لکھا کیا؟ اور نبوت کرنے لگے. اگر وہ کہتا یہ ربا 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 یا ڈبا 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 کر رہا ہے تو بھائی وہ لکھ دیتا یہی. اس نے کہا یہ تو نبوتیں کرنا شروع ہو گیا. کیا کرنا شروع ہو گیا؟ یہ تو یسوع کی منادی کرنا شروع ہو گیا. یہ جو فیوچرسٹک باتیں یہ تو پیشن گوئیاں کرنا شروع ہو گیا. لیکن یاد رکھیے گا کل کے چیپٹر میں ہم دیکھیں گے نبوت کا مطلب کیا ہے, اور زیادہ ایکسٹریم پر. یہ تو خدا کا کلام پیش کرنا شروع ہو گیا تو اس نے فوراً کیا کر دیا؟ لکھ دیا. اس نے کیا کیا؟ لکھ دیا کہ یہ تو نبوت کرنا شروع ہو گیا, یہ خدا کا کلام پیش کرنا شروع ہو گیا. تھینک یو سو مچ. آپ کہہ سکتے ہیں بہت خوبصورت. دوستو آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا کچھ کہ کیا مطلب ہے غیر زبان کا؟ ویڈیو چل رہی؟ ٹھیک ہے, ویری گڈ. کیا مطلب ہے غیر زبان کا؟ یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ اگر آپ کے سامنے کوئی یہ دو مس کوڈ آیتیں لے کے آئے اور یہی دو لائیں گے, یہ مینے سکیل و فرسیل ایلی لما شباختنی اور تالید و قومی, ان کی نسلوں کو بھی نہیں پتا ہوگا. آپ مبارک ہیں, یہ آپ کو پتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی, اور یہ دو آیتیں جب پیش کی جائیں گی تو آپ نے اس کا جواب ایسے ہی دینا جیسے آپ نے سیکھا ہے. کلام خداوندی کو پڑھیے گا, خدا مجھ سے زیادہ آسانی سے آپ کو سمجھائے گا. اب آگے جب چلتے ہیں, یہ دو آیتوں کو آپ سمجھ گئے کہ یہ گلوسا ہی ہے, یہ زمین کی باتیں تھی تو بھائی اس نے لکھی نا, یہ کیا بول رہا ہے. طرح طرح کی زبانوں کا مطلب, اجنبی زبانوں کا مطلب, غیر زبانوں کا مطلب کیا بنتا ہے؟ گلوسا یعنی کہ اسی سرزمین پر بولی جانے والی باتیں جو ہے 6200 سے زیادہ زبانیں ہیں جو خدا نے خود دی ہیں, جو خدا نے خود دی ہیں. اس کے ساتھ میں ایک آیت اٹیچ کر دوں آپ کی رہنمائی کے لیے. خدا نے یہ ساری جب زبانیں دی تو ان کے بارے میں پتہ کیا کہتا ہے؟ سنیے گا غور سے. ان کے بارے میں کہتا ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب اس کی 10ویں آیت, دنیا میں خواہ کتنی ہی زبانیں کیوں نہ ہوں, دنیا میں خواہ کتنی ہی زبانیں کیوں نہ ہوں, ان میں سے کوئی بھی بے معنی نہ ہوگی. ہر کسی کا مطلب ہے, کیونکہ تو نے ہر کہیں جانا ہے, ہر زبان میں جا کر کیا کرنا ہے؟ کلام سنانا ہے. کوئی زبان بے فائدہ نہیں ہے میرے بھائی, ہر زبان میں آپ کو کام کرنا ہے جا کر. اس کو اور مزید سیکھیں گے, لیکن آخری پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ٹائم کتنا ہوا ہے اس پہ نوٹ کیجئے گا. 1 گھنٹہ 13 منٹ. ٹھیک ہے, آخری بات ہم اس پہ دیکھیں گے ورنہ کام لمبا ہو جائے گا, پھر لوگ تنگ آ جاتے ہیں. پتہ نہیں خداوند کے کلام کو پیش کرنے میں ہم 6 گھنٹے تنگ نہیں آتے, لوگ سننے میں آدھے گھنٹے میں تنگ آ جاتے ہیں. لیکن بڑے بڑے سورما ہیں خدا کے جو بولتے ہیں انس بھائی آج پہلا پارٹ کیا, فوراً دوسرا لگاؤ, فوراً دوسرا لگائیے. یہ ہے خدا کی پیاس, یہ ہے زندگی کے پانی کی پیاس. خدا مند آپ سب کو بڑی برکت ہے. آخری زبان پر آتے ہیں, آخری بات پر آتے ہیں جہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے ایلی لما شباختنی تالید و قومی, اور ساتھ میں ہمیں ایک اور لفظ ملتا ہے سخن, اور چوتھا لفظ ہمیں ملتا ہے مینے سکیلو فرسیل, مینے سکیلو فرسیل. اب یہاں پر جب آپ چاروں لفظوں کو دیکھتے ہیں, بائبل مقدس کتنی لینگویجز میں لکھا گیا؟ اوریجنل متن اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ. عبرانی میں, یونانی میں, ارامی میں. ویری گڈ. ارامی میں, ہاں لاطینی زبان, لاطینی میں الگ سے. کیتھولک زبان. وہ اس والی بائبل کی بات کریں, 66 کتابوں کی. یونانی زبان, عبرانی زبان اور ارامی زبان کے اندر. اب یاد رکھیے گا پرانا عہد نامہ جو ہے وہ پورا عبرانی زبان کے اندر لکھا گیا, اور نیا عہد نامہ پورا یونانی زبان میں لکھا گیا. لیکن نئے عہد نامہ اور پرانے عہد نامہ میں کچھ ایسے لفظ ہیں جو لٹر بٹ ہیں, چھوٹے چھوٹے ارامی زبان کے ایڈ کیے گئے ہیں, اور کچھ لفظ ایسے ہیں جو فارسی زبان کے ایڈ کیے گئے ہیں. میں ٹرانسلیشن کی بات کر رہا ہوں, چوتھی زبان جو سخن آیا فارسی, لیکن اوریجنل متن میں 3 ہی ہیں. اوریجنل متن میں یونانی, عبرانی اور ارامی. اوریجنل کو ہی دیکھتے ہیں ابھی فی الحال, سخن کو ہٹاتے ہیں.
اب جب غیر زبان والے، یہ بہت ہائی کیلرجی کے لوگ ہیں جو آپ کے سامنے یہ مدعا رکھیں گے، وہ کہیں گے یسوع مسیح جب صلیب پر ٹنگے ہوئے تھے تو انہوں نے کیا لفظ کہے؟ لپا لپا ایلی ایلی لما شباختنی۔ دوسری انجیل میں کیا لکھا ہے؟ اے خدا اے خدا خدا۔ یہ تو ترجمہ ہے اس کا۔ دوسری انجیل میں کیا لکھا ہے؟ الوہی الوہی لما شباختنی۔ یہاں پر ثابت ہوتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ ایلوہیم کا سنگولر لفظ ہے الوہی، اور الوہی کو جب ایک سے زیادہ ہو جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ الوہی۔ نیچے کھڑا ہوا الوہی کو للکارتا ہے، الوہی نیچے کھڑا ہوا الوہی کو للکارتا ہے۔ آپ میں سے کچھ نئے ہیں ان کے اوپر سے نکل جائے گی، لیکن آپ سیکھیں گے تثلیث خداوندی میں سے نیچے کھڑا ہوا تثلیث خداوندی کو یہاں ہم شو کر رہے ہیں۔ الوہی الوہی کو للکارتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جب آنے والے وقتوں میں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ الوہیم۔ اب الوہی لفظ جو ہے یہ تو یونانی لفظ ہو گیا، عبرانی لفظ ہو گیا، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں ایلی ایلی لما شباختنی، غیر زبان بولنے والے ربا ربا جو بولتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں یسوع مسیح نے بھی تو بولا، کیا وہاں کے لوگوں کو سمجھ آئی یا نہیں؟ نہیں آئی۔ کیسے؟ ویری گڈ، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا بولتا ہے، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا بولتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے غیر زبان جو ربا ربا بولی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ یسوع کیا بولتا ہے، یہ ہیمنلی ہے بھائی، اوپر سے باپ دے رہا بیٹے کو، بیٹا بیان کر رہا ہے، سمجھ ان کو بھی نہیں آئی، حالانکہ ایک ساتھ رہتے تھے۔ تو یہ ربا ربا والے جیتے یا نہیں؟ کیسے آپ انہیں ہرا سکتے ہیں؟ ہم ریسرچ کریں گے زبانوں پہ لے کے جائیں گے، ہسٹری میں جو اس میں زبان بولی ہے۔ ویری گڈ، یہ زبردست بات ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو، خداوند یسوع مسیح یہ الہامی زبان بول رہے ہیں، لیکن جو نیچے کھڑے تھے وہ یونانی جانتے تھے، جو نیچے کھڑے تھے وہ عبرانی جانتے ہیں، ان کو نہیں پتا یہ کیا بول رہا ہے۔ وہ بولتے ہیں شاید یہ ایلیا کو بلا رہا ہے۔ کس کو بلا رہے ہیں؟ ایلیا کو بلا رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح وہاں ایلی ایلی کہتا ہے، الوہی الوہی کہتا ہے، اپنے باپ کو بلاتا ہے۔ اور پتہ کیسے چلتا ہے؟ اوریجنل زبان میں جاتے ہیں، اوریجنل متن میں، تو وہاں پر بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایرامی زبان کا لفظ ہے، یعنی کہ ایسی غیر زبان جو اسی سرزمین پر بولی جاتی ہے۔ ایرامی زبان اسی سرزمین پر، یہ کوئی وہ ربا ربا والی نہیں ہے، یہاں کوئی آسمانی لینگویج نہیں ہے۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ تالید قومی جب لڑکی مر چکی تھی، ہیکل کے سردار یا بڑے عہدوں میں سے ایک بندہ شمعون، جس کی بیٹی کیا تھی؟ مر چکی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ 12 دوسرا کیس کیا تھا جس سے پہلے ہوا؟ وہ بھی 12 کو فون جاری تھا، جس کا 12 برس، وہ کتنے سال سے تھا؟ وہ بھی 12 برس۔ ویری گڈ۔ ایک ہی وقت کے اندر معجزہ کرنے جاتے جاتے دوسرا معجزہ بھی ساتھ ہی ہوا۔ یاد رکھیے کہ دونوں معجزے ایک ہی وقت پر ہوئے۔ میں جا رہا ہوں کلوری چرچ کی طرف کسی بیٹی کو زندہ کرنے کے لیے، تو جاتے جاتے راستے میں مجھے کسی نے پلے کو چھوا تو وہ کیا بہ گیا؟ شفا۔ وہ بھی 12 سال سے بیمار، اور جو بچی مری ہوئی ہے وہ بھی 12 سال ہی کی ہے۔ پھر میں وہاں پر گیا اور وہاں پر بچی کو کیا کیا؟ وہاں پر انہوں نے کہا تالید اقومی، تالید اقومی۔ غیر زبان والے آپ سے ہائی کیلرجی کے لوگ، چھوٹے موٹے نہیں، وہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ بھی تو انہوں نے بولی غیر زبان، لیکن یاد رکھے گا دوستو یہ بھی ایرامی زبان کا لفظ تھا۔ اس کے آگے کی ترجمہ لکھا ہے اے بیٹی اٹھ جا، اے بیٹی اٹھ جا۔ بالکل سمپل آسان لفظوں کے اندر ترجمہ بھی اس نے اس کا کر دیا، لیکن وہ کہتے ہیں یہ زبان تو یہاں کی نہیں ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ تو ان کو بولو آپ نہیں جانتے تو یہ آپ کی غلطی ہے نا بھائی، آپ نہیں جانتے تو آپ ڈاک دماغ ہیں، آپ نہیں جانتے تو آپ کے دماغ میں بھوسا بھرا ہے، آپ نہیں جانتے تو آپ ناقص عقل کے مالک ہیں۔ کتاب کو پڑھیے، بائبل کو پڑھیے، آپ کی عقل ختم، یسوع کی عقل شروع۔ تو یہ ایرامی زبان آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں مقدس دانیل نبی کے صحیفے میں سے 5ویں باب میں سے، بلتشازر بادشاہ نبوکت نظر کا بیٹا ہیکل کے مقدس برتنوں میں سے، اس پہ ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ ہیکل توڑنا بڑی بات ہے یا برتنوں میں مہ نوشی کرنا بڑی بات ہے۔ بڑا گناہ کون سا ہے؟ اور
दोनों पाक बर्तनों में मैं नशी करूँ, कैसे? तो पाक हैकल भी तो पाक थी, दोनों। और दोस्तों, हैकल को जला देना, हैकल को मसमार करना, ये गुनाह नहीं था। कैसे? मगर ये खुदा के हुक्म से ये गुनाह था ही नहीं, ये तो खुदा ने खुद बोला था। नबूकदनेस्सर के 250 साल पैदा होने से पहले उसका नाम भी बताया, ऊपर से कहा मशरकी अकाब आएगा। अब आप तो खुदा अपने आप को कहता है, इधर गैर कौम वाले को कहता है कि मेरा ममसू होगा, ये इसी घर को, इसी हैकल को जलाएगा जो तुमने मेरे लिए तैयार किया, और मैंने खुद कहा था तुम्हें तैयार करो, ये मेरा घर होगा, लेकिन तुम्हारी करतूतों की वजह से अब मैं इसे खुद जलाऊंगा, वो भी गैर कौम वाले से। ये गुनाह नहीं था, गुनाह होता तो वो जन्नती कैसे होता? नबूकदनेस्सर पैदा होने से पहले स्टंप लगवा कर आया था कि मैं ममसू हूं खुदा का। मैं क्या हूं? ममसू हूं खुदा का। और एंड में वो जिंदा खुदा पर ईमान भी लाया। अब जब आप देखते हैं, ये गुनाह नहीं था, ये खुदा के हुक्म को पूरा करने वाला, खुदा की तमजीद थी, खुदा की जय जयकार थी, खुदा के कलाम पर अमल करना था, खुदा से मोहब्बत थी, हैकल को जलाना। लेकिन जब आप देखते मैनोशी की गई तो ये खुदा का हुक्म, ये खुदा से डायरेक्ट दुश्मनी थी, खुदा से दुश्मनी। और जब वो मैनोशी कर रहे थे, जानिएगा खुदा कभी सालों साल देता है इंसान को कि सुधर जा, लेकिन दोस्तों खुदा कभी ऐसा गुस्से में आता है कि एक लम्हा भी नहीं देता, एक वक्त भी नहीं देता। जैसे उन्होंने मैनोशी स्टार्ट की तो वही दीवार में से एक हाथ निकल आ रहा है, एक हाथ पर लिखा था मिने सकीलो फरसील। मुकद्दस डैनियल को बुलाया जाता है, कहता है किसी फालगिर, किसी जादूगर को समझ नहीं आ रही, ओ भाई तेरे अंदर तो माबूदों की रूह रहती है, इलाहों की रूह रहती है, तू बता। वो कहता है मैं नहीं बताऊंगा, जिंदा खुदा बताएगा। तू तराजू में तोला गया और पूरा गया, तूने जिंदा खुदा की बेहुरमती गुनाह किया, और खुदा तुझे आज रात ही चीर डालेगा, तेरी बादशाह छीन लेगा। हालेलुया, खुदा ने कहा तेरी बादशाही आज ही तुझसे छीन ली जाएगी। तो दोस्तों, उसी वक्त इन्होंने कब्जा कर लिया। हिस्ट्री को जानते हैं आप, बाइबल स्टूडेंट पकड़े वाले, मादी और फारिस। और आज के जमाने में कौन सा मुल्क है ये? इराक और ईरान। नहीं, बाबुल इराक है, मादी फारिस ईरानी लोग हैं। मादी फारिस ईरानी लोग हैं। और किस पर हमला किया उन्होंने? हुकूमत का नाम क्या था? वो बाबुल की। आज के जमाने में क्या है? इराक। याद रखिएगा, आज भी इराक और ईरान की आपस में कई जंगें लड़ चुके हैं। आज भी कुछ साल पीछे चले जाएं, हिस्ट्री कहां से जुड़ी हुई है? जिंदा खुदा से। तब भी ईरान ने इराक पर चढ़ाई की और उसी वक्त सबको चीर डाला। आपको पता है बल्तशज़र के साथ हुआ क्या? खुदा ने उसको मारा कैसे? उसकी सारी हड्डियां हिल गई थी, टखने जोड़ आपस में टकरा गए थे। समझते हैं? अभी इसको प्रैक्टिकल सोचिएगा, ये हुआ क्या था? खुदा ने इसको मारा कैसे? आपकी रूह काम उठेगी। अब जब हुआ ये, तो लफ्ज बोला जाता है टू दी पॉइंट। अब अपने टॉपिक पर आते हैं कि ये तो भाई गैर जुबान बोली जा रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा, और मुकद्दस डैनियल तर्जुमा भी करके बता रहे हैं। तो ये भी तस्दीक की जाए, जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं आप, तो ये भी ईरानी जुबान का लफ्ज है। किसका लफ्ज है? ईरानी जुबान का लफ्ज है दोस्तों। यहां तक क्लियर है? आपको क्लियर है? याद समझ में आ गया कि कैसे बिद्दात हमारे अंदर डाल के हमें गुमराह किया जाता है, रबा रबा करके हमें दोज़ख में डाला जा रहा है। रूह का गुनाह आप नहीं करते, रूह का गुनाह ये लोग करते हैं। तो याद रखिएगा, गैर जुबान, अजनबी जुबान है या तरह तरह की जुबानों का मतलब क्या है? गलोसा। किस जुबान में? यूनानी। ग्रीक जुबान में, यूनानी में। और ग्लोसा का मतलब क्या है? जमीन पे बोले जाने वाली तरह तरह की जुबानें। कितनी जुबानें हैं टोटल? 6200 से ज्यादा। 6200 से ज्यादा। और ग्रंथियों
اس کا 14واں باب، پہلا گرنتھ اس کے 14ویں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے دنیا میں خواہ کتنی ہی مختلف زبانیں ہوں ان میں سے کوئی بھی بے معنی نہ ہوگی، ان میں سے کوئی بھی بے فائدہ نہیں ہے بھائی، سب کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، سبھی کسی مقصد کے لیے دی گئی ہیں۔ جتنی بھی زبانیں 6200 زبانیں آپ کو کلام کرنا ہے اس میں، تو یہاں تک کلیئر ہے۔ کل کے ٹاپک میں آپ سے ایک سوال بھی ہوگا، کیا یسوع مسیح غیر زبان بولتے تھے؟ کیا مقدس پولس رسول غیر زبان بولتے تھے؟ کیا مقدس پطرس غیر زبان بولتے تھے؟ تو اسی پر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، خدا کے نام کی سچائیوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو آئیے دوستوں میرے ساتھ مل کے خدا باپ کے لیے، خدا بیٹا کے لیے، خدا روح القدس کے لیے، تحریری خدا انجیل منورہ کے لیے، بائبل مقدس کے لیے، خوشخبری کتاب کے لیے، اور ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں خدا کی شریعت کے لیے، خدا کے فضل کے لیے، آپ اپنے لیے، اس ٹیکنالوجی کے لیے ایک بار زوردار تالیاں۔ خدا اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔